بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 404 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 23 اور 24 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں کفار پر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اب کافر قرابت داروں سے رشتہ توڑ لینے، ان سے علیحدہ ہو جانے کا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. گویا اجنبی کفار کے بعد قرابت کفار کے احکام بیان ہو رہے ہیں. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار کی نگرانی کعبہ، تعمیر مسجد حرام، خدمت کعبہ کچھ کام نہیں آئے گی. اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں مومن صحابہ کی قرابت داری بھی بالکل مفید نہیں ہوگی. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ مجاہد مہاجر مومنین بڑے درجے والے ہیں. اب ارشاد ہے کہ کفار سے دلی تعلق رکھنے والے لوگ بدترین ہیں. گویا تصویر کا ایک رخ پہلے دکھایا گیا، اب دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. جب حضور انور نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی تو وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا واجب ہو گیا، بلا عذر وہاں ہی رہنا حرام ہو گیا. اس پر بعض نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بال بچے ان سے لپٹ گئے اور بولے کہ ہم کو بے یارو مددگار کس پر چھوڑے جاتے ہو، تمہارے پیچھے ہم برباد ہو جائیں گے. اس پر وہ ہجرت سے رک گئے. ان کے لیے یہ آیت مقدسہ لا تتخذوا آباءکم یہ والی نازل ہوئی، اور یہ مجاہد کا قول ہے، مگر یہ قوی نہیں ہے کیونکہ یہ آیات فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئیں. اس وقت مکہ معظمہ کے سارے باشندے مسلمان ہو چکے تھے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان آیات مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے دوسری روایت ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی حاتب ابن بلتا، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کے ارادوں سے کفار مکہ کو ایک عورت کے ذریعے مطلع کرنے کی کوشش کی. وہ عورت اور اس کے پاس یہ خط پکڑے گئے، ان کے متعلق یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی. تیسری روایت ان آیات مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں جب سورہ براءہ کی گزشتہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ تعلق توڑنے، ان سے بیزاری کا حکم دیا گیا، تو بعض حضرات نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور یہ کیسے ہو سکے گا؟ ان سے تو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، کاروبار تباہ ہو جائیں گے اور اپنے بھائی بھتیجوں کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ تو اس وقت یہ دونوں آیات نازل ہوئی تھیں.
چوتھی روایت ان آیات مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ 9 شخص پہلے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آئے، پھر مرتد ہو کر بھاگ گئے۔ ان کے متعلق یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تھیں۔ ان مرتدین کے قرابت دار مومنین کو ان سے بے تعلق ہو جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ والی آیات مقدسہ اس شخص کے بارے نازل ہوئی ہیں جس نے ہجرت کو اپنے اہل و عیال اور تجارت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آبا کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے ان کو جو دوست رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے نبی کریم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور ایک قرات میں عشیراتکم کے لفظ مذکور ہیں، اور وہ تمہارے اموال جن کو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم خوف کرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنا فیصلہ لے آئے۔ یہ ان کے لیے امر تحدید ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ یا دادے، بھائی بھتیجے ایمان کے مقابل کفر سے محبت کریں، اسے اختیار کریں، تو تم انہیں اپنا دوست، اپنا ولی وارث کسی طرح نہ بناؤ۔ قول و عمل ہر طرح سے ان سے بیگانے ہو جاؤ۔ خیال رکھو کہ اسی حالت میں جو مسلمان انہیں دوست جانے یا مانے یا کہے تو پھر وہ ظالم ہو گیا۔ اگر ان کے کفر سے محبت کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کفر سے محبت بھی کفر ہے، اور اگر ان سے دنیاوی محبت کرے گا تو سخت گناہگار اور فاسق ہوگا۔ اے محبوب، آپ سارے مسلمانوں سے اعلانیہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بھتیجے، تمہاری بیویاں، بلکہ تمہارے سارے سسرالی نسبی رشتہ دار، کنبے والے، اور تمہارے خود اپنے کمائے ہوئے مال، اور تمہارے تجارتی کاروبار جن کے متعلق تم کو اندیشہ ہو کہ اگر ہم کفار سے تعلق چھوڑ دیں گے تو اس میں خسارہ ہو جائے گا، اور تمہاری پسندیدہ کوٹھیاں، بلڈنگز جنہیں تم نے شوق سے رہنے سہنے کے لیے بنایا ہے، یہ چیزیں تم کو اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہیں، کہ ان کی وجہ سے تم اللہ رسول کے فرمان کو نہ مانو، جہاد سے جان کو چھڑاؤ، تو پھر فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اس وجہ سے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور کفار تم پر چڑھائی کر جائیں گے، جس سے نہ تمہاری عزت رہے گی نہ وقار رہے گا، کیونکہ ایسے دنیا طلب، آرام طلب لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العزت فاسق کو راہ ہدایت دکھاتا ہی نہیں ہے، ان کو ہمیشہ الٹی ہی سوجتی ہے۔ وہ مال، عہدہ اور کفار کی خوشامد کو ہی ترقی و عزت سمجھنے لگتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام
تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حق ہے، اس کے مقابلے میں نہ ماں باپ کا حق ہے اور نہ کسی اور کا۔ یہ فائدہ ہمیں لا تتخذوا سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کافر مومن کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اگرچہ عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ فائدہ لفظ اولیاء سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا تجربہ برابر ہو رہا ہے جیسے تاریکی کو روشنی سے الفت نہیں، سانپ کو انسان سے محبت نہیں، ایسے ہی کافر کو مومن سے محبت نہیں۔ اگر مومن ان سے محبت کرے تو سخت غلطی کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کافر ماں باپ، بھائی، بھتیجوں سے محبت کرنا، انہیں اپنا دوست سمجھنا غلط ہے، مگر ان کے حقوق شرعیہ ضرور ادا کرنے ہوں گے۔ یہ فائدہ بھی ہمیں اولیاء فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر بے خبری سے کفر میں گرفتار ہے، اس کے متعلق امید ہے کہ اگر نرمی سے اور محبت سے سمجھایا جائے تو وہ مومن ہو جائے گا۔ اس سے اخلاق و محبت سے پیش آنا بالکل جائز ہے کہ کافر سے محبت نہیں بلکہ تبلیغ اسلام سے محبت ہے۔ یہ فائدہ ہمیں انستحب الکفر علی الایمان سے حاصل ہوا ہے۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے جب خالق و مخلوق کے حقوق کا مقابلہ ہو جائے کہ مخلوق کا حق ادا کرنے سے خالق کا حق ادا نہ ہو سکے تو خالق کا حق مقدم ہے، کیونکہ رب کا حق ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہلی آیت میں صرف دو رشتہ داروں کا ذکر ہوا، آباءکم و اخوانکم، تمہارے باپ دادے اور تمہارے بھائی، مگر دوسری آیہ کریمہ میں 5 رشتہ داریوں کا ذکر ہوا اور 3 قسم کے مالوں کا ذکر ہوا۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ پہلی آیہ کریمہ میں ولایت کا ذکر ہے اور دوسری آیہ کریمہ میں محبت کا ذکر ہے۔ ولایت محبت سے خاص ہے، ولایت صرف باپ بھائی سے ہو سکتی ہے، یعنی وہ محبت جس میں مدد، مشورہ، قوت شامل ہو، مگر صرف محبت سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسری آیہ کریمہ میں اللہ رسول کے مقابلہ میں محبت کا ذکر ہے جو کسی سے بھی جائز نہیں ہے، خواہ رشتہ دار ہوں یا انسان ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو۔ ان وجوہ سے وہاں بہت کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر کفار سے محبت نہیں تو کافرہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ جب ان سے نکاح ہوگا تو لا محالہ محبت بھی ہو جائے گی۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ ایسا کمزور دل آدمی جو ادائے حقوق اور محبت میں فرق نہ کر سکے، بیوی سے محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے عیسائی یہودن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس میں اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ نکاح اسی قوی الایمان کو درست ہے جو اس بیوی کے صرف حقوق ادا کرے اور اسے تدبیر سے مسلمان بنانے کی کوشش کرے، اس کی محبت میں نہ پھنس جائے، اسے اپنا خاص مشیر اور رازدان بنائے، بھی این طور کہ اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔